تو ڈائریکٹ ان کے چہرے پر پڑتی تھی، انتہا درجے کی اذیت ہوتی تھی عرب کے معاشرے میں، عرب کی اس گرمی میں، مکہ کے اس تپتے ہوئے صحرا میں، اور ساتھ ساتھ اسی وادی میں پیدا ہونے والے خاردار اونٹیوں سے، جس میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو اونٹ بڑے رغبت سے کھاتا ہے، اس سے وہ ان کو مارتا تھا، کوئلے جلاتا تھا، کوئلے گرم کرتا تھا، جب دہن جاتے تھے تو اس کو پھیلا کر بچھاتا تھا اور آپ کو آپ رضی اللہ عنہ اس پر لٹا دیتا تھا، کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ آپ کے پشت اطہر سے چربی جو ہے جسم گل جاتا، جل جاتا، اور آپ ہی کی چربی سے وہ جو ہے تھوڑے ٹھنڈے ہو جاتے، مگر آپ احد احد کے نعرے لگاتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم بتوں کی پرستش کرتے ہو، میرے آقا نے مجھے اللہ کی پہچان کرا دی ہے، اس سے میں پسپا نہیں ہوں گا، چاہے ظاہری وجود کتنا ہی دکھ برداشت کرے، جتنا وہ برداشت کرتے جاتے اس کا غصہ بڑھتا جاتا، اس کا ظلم بڑھتا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کی وجہ سے بڑی تیزی سے وہاں سے گزر رہے تھے، جب ان کے کان میں ایک شناسا کی آواز آئی، احد احد کے نعرے لگاتے ہوئے بلال حبشی کو سنا تو ان کا دل گداز ہو گیا، زاری آنکھوں سے جاری ہو گئی کہ یہ ایک ایسا ہے، ایک ایسا بال ہے جو الوؤں میں پھنس گیا ہے، ایک ایسا بال ہے جو الوؤں میں پھنس گیا ہے۔ جب تھوڑا فاصلہ ہوا وہ ہٹا ظلم کر کے گئے اس کے پاس اور جا کے فرمایا، بلال حبشی سے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ یہ تم نعرے جو لگاتے ہو آج کے، اس کی بنیاد اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے، تو کوشش کرو کوئی اخفا کرو، اس کو چھپا دو، اس کی وجہ تمہیں ظلم اتنا ہوتا ہے، تمہاری زندگی سختیاں برداشت کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک تمہاری یہ جو سختی کرتا ہے، تو بہتر ہے کہ اپنے دین کو چھپا لو۔ تو وعدہ کر لیتے ہاں ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا، کہ میں اعلان نہیں کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ گزرے تو پھر وہی مار دھاڑ، پھر وہی شور، پھر وہ احد کے نعرے۔ تو پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم یہ نعرے نہیں لگاؤ گے، اپنے دین کو چھپا لو گے۔ فرمایا کہ جب عشق آتا ہے تو عقل روانہ ہو جاتی ہے، جب عشق آتا ہے، جب محمد عربی السلام کا عشق میرے سینے میں موجزن ہوتا ہے تو میں آپ سے کیا ہوا وعدہ بھول جاتا ہوں کہ عقل کی مثال کیڑے کی طرح سے ہے اور عشق کی مثال اژدہے کی طرح سے ہے۔ عشق عقل کی مثال کیڑے کی طرح سے ہے اور عشق کی مثال اژدہے کی طرح سے ہے کہ ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ تو کرتا ہوں مگر محمد عربی السلام کا نام ہی ایسا ہے کہ میں اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ان کی عشق کی وجہ سے میری عقل جو ہے وہ روانہ ہو جاتی ہے۔ جب بادشاہ کسی علاقے میں آتا ہے، بادشاہ کسی علاقے میں آتا ہے تو اس علاقے کا جو نگران حوالدار ہوتا ہے وہ کہیں جا کے چھپ جاتا ہے۔ جب عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو عقل جو ہے وہ روانہ ہو جاتی ہے۔ عقل کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ میرے شیخ حضرت قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی نے اپنی ایک نعتیہ کلام میں عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، ہدیہ سر جذب عمارہ لے کر۔ یہ سارے وہ کردار ہیں جنہوں نے محمد عربی سے عشق کر کے یہ منزل طے کرتے ہوئے اللہ کی پہچان کے دلوں میں ظاہر پیدا کر دی۔ جب وعدہ کیا اور وعدہ نبھا نہ سکے وہی کیفیت رہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے اللہ کے نبی سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ میں ایسے گزر رہا تھا اور بلال حبشی کو میاں مار رہا تھا مگر وہ احد سے نعرے لگا رہے تھے اور اس طرح سے کہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی بہت توجہ سے آپ کی گفتگو سننے لگے
بڑی توجہ سے آپ کی گفتگو سن رہے تھے، بلال حبشی کے حوالے سے ابو بکر صدیق کی گفتگو سن رہے تھے، اور حضرت فرماتے معروف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتبی میں شکایت کو دیا ہے، فرماتے اس وقت جو بیان کرنے کا انداز ایسا تھا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ اگر رات بھر پڑے تو اس میں سے تاریکی نکل کر روشنی پیدا ہو جائے۔ ایک ایسا بات ہے، ایک ایسا شاہی بات ہے کہ الوؤں کے درمیان پھنس گیا ہے، الو اسے پریشان کر رہے ہیں، الو سے تنگ کر رہے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ خدا سے محبت کرتا ہے، وہ راہ حق میں تمام تر تکلیفیں اس لیے جھیل رہا ہے کہ اس کو حق کی پہچان ہو چکی ہے، وہ بظاہر سیاہ ہے، اس کا جسم سیاہی مائل ہے، وہ حبشی ہے اور اندر اس کے نور کے سمندر بہ رہے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں بلال حبشی کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تمام جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بڑی توجہ سے سنتے ہیں، سارے واقعات کو سنتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، ابو بکر صدیق فرمایا کا حل یہ ہے کہ میں ان کو خرید لیتا ہوں تاکہ اس مشکل سے، اس سنکٹ سے، اس تنگی سے وہ بچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ اچھا خیال ہے، جب تم ان کو خریدنے کے لیے جاؤ تو میرا حصہ بھی شامل کر لینا۔ قربان جائیے بلال حبشی کی خدمت پر، جن کے خریدار محمد عربی اسلام ہیں، بہت سی سفیدیاں اور بہت سے رومی ان کے وقت پر قربان جو سیاہ ہونے کے باوجود بھی محمد عربی السلام کو پسند ہے کہ آپ ان کے خریدار بن گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی نے اشارہ دے دیا ہے تو بھاگم بھاگ اس امیہ بن خلف کے مکان کی طرف جانے لگے۔ راستے میں سوچنے جا رہے ہیں کہ کسی بچے سے موتی خرید لینا جتنا آسان ہے، اتنا ہی آسان ہے کہ میں بلال حبشی کو وہاں سے خرید لوں گا۔ اور گفتگو کرتے جا رہے ہیں، تھوڑی باتیں خیالات کرتے ہوئے وہاں سے پہنچے، اس کے مکان پر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، جب اس نے مکان دروازہ کھولا تو اتنی تیزی میں عشق کے غلبے کی وجہ سے جو اشارہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا کہ اپنے آپ کو بھی خریداری میں شامل کیا، تو اتنی تیزی ہے ابو بکر صدیق میں کہ دروازے سے اندر تک داخل ہو گئے۔ جانکاری تجھے کیا کرتے ہو، ایک اللہ کے بندے کو جو تمہارے تصرف میں ہے اس پہ اتنا ظلم کرتے ہو، اتنی زیادتی کرتے ہو، اتنا کہ اس کو مارتے ہو، انہیں کا زیادہ باتیں مت کریں۔ اگر آپ کو اتنی زیادہ ہمدردی ہے، تو خرید لیں، دل و جان سے خریدوں گا۔ کیا لوگے؟ کہنے لگے بھائی اس کے بدلے میں ایک غلام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر پہ ایک رومی سفید غلام سنتا تھا، اس کو بلوایا، اس کو بلا لیا کہ اس کو بلال حبشی کے بدلے میں دے کر بلال حبشی کو لے لوں گا۔ جب غلام آ گیا تو بھیا سلب کی خراب ہو گئے، کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میں ایک غلام سے بدلے غلام نہیں دوں گا، مجھے اور مال بھی چاہیے۔ تو اچھی خاصی چاندی کا اس نے تقاضا کیا، اس نے دیکھ لیا کہ ان کی اس میں دلچسپی ہے تو اپنا تقاضا بڑھا کر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنی چاندی بھی میں تمہیں دوں گا۔ سودا ہو گیا۔ بلال حبشی کو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک رومی غلام کے بدلے میں خرید لیا، سفید کو دے دیا، جو بظاہر سفید تھا اس کو دے دیا، اور جو بظاہر سیاہ اور اندر سے نور سے بھرا ہوا تھا اس کو خرید لیا، اوپر سے چاندی بھی دے دی۔ جب فیصلہ ہو گیا، سودا ہو گیا، تو بڑے زور سے امیہ بن خلف ہنسنے لگا، آپ کی گردی دکھائی سے بھی دکھائی، میں اس سے آدھے سے کم میں اس کو چھوڑ دیتا، اس سے آدھے سے کم میں بھی میں اس کو چھوڑ دیتا، اگر آپ نے تقاضا اتنا بڑھا لیا کہ غلامی کے لباس میں اللہ کی طرف سے برکتیں تیرے حصے میں آئی تھی، تو نے اس کو نہیں پہچانا۔ اگر جھولی بھر سونا بھی مانگتا تو میں سونا دے کر اس کو خرید لیتا، تجھے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا۔ جیسے بچے سے موتی خرید لینا آسان ہے، اسی طرح سے میں نے اس کو خرید لیا۔ اگر تو تقاضا بڑھاتا تو میں جھولی بھر کے سونا بھی دیتا، اپنے آپ کو فروخت کر کے میں اس کو خرید دیتا، کیونکہ میرے آقا نے اشارہ کیا۔
اللہ غنی امتیوں میں کیا مقام و مرتبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اور اتنا کچھ دے کر بڑی ہاتھ پکڑا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ابو بکر صدیق جو ہے ان کو لے کر آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے. بہت توجہ رکھیے جب نظر پڑی بلال حبشی کی نبی اسلام کی گرہ اقدس پر اور فرماتے ہیں کہ وہ پشت کی بل گر گئے. ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں گریں گے بائیں گریں گے. عشق کی کیفیت کا غلبہ ایسا ہوا یہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو پشت کے بل گرے سر کے بل جا کر گرے اور کیفیت حال کی کیفیت کاری ہو گئی. احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قریب جا کر اپنے سے قریب کر لیا. کیا وقت ہے بلال حبشی کے, کیا نصیبہ ہے بلال حبشی کا کہ اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہیں وہ اس انداز میں ان کو قریب کر لیتے ہیں اور اپنے سے قریب کیا. ایک ایسا بچہ جو بل بلا کر ماں سے لپٹ جاتا ہے, بلال حبشی محمد عربی سے ایسے لپٹ گئے. یا کوئی قافلہ منزل پر پہنچ جاتا ہے یا کوئی پانی کے باہر کی مچھلی دوبارہ پانی میں چلی جاتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے, وہ کیفیت بلال حبشی کی ہوئی. اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بلال کو قریب کر لیا. کیا وقت ہے, کیا نصیب ہے. جبھی تو آپ حضرت عمر خطاب فرماتے ہیں یا سیدی اے میرے سردار, اے میرے سردار. کون کہہ رہے ہیں؟ عمر خطاب جو مقام و مرتبہ ہے. قرآن نبی حفظ اللہ خالی صاحب نے جو ہے امام صاحب نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. عمر خطاب کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جو کافروں پر انتہائی سخت ہیں, جو کافروں پہ انتہائی سخت ہیں. ایک حبشی نسل غلام کو جو محمد عربی السلام کے عشق میں سرشار ہے, جب بلال حبشی کو پکارتے ہیں عمر خطاب تو یا سیدی کہتے ہیں. تاریخ اقوام عالم میں نے یہ عرض کیا کہ لوگ کس کن چیزوں کی پرستش کرتے تھے. جب محمد عربی کا سایہ پڑا بلال حبشی پر تو یہ ہوا کہ معاشرے کی قدر و شخصیت عمر خطاب بھی جو ہے یا سیدی کہہ گئے, میرے سردار کہہ کے پکارتے ہیں, میرے سردار کہہ کے پکارتے ہیں. جو بازاروں میں بک رہے تھے ان کو نہ صرف انسانوں کی غلامی سے بلکہ نفس اور نفس کی غلامی سے نجات دلائی محمد عربی السلام نے کا قیامت تک کے لیے مثال بنا دی. یا سیدی. اگلے مرحلے میں اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ نے بلال حبشی کو معزن کے طور پر پسند کر لیا اور فرماتے تھے بلال اذان دو تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. کہ بلال کی زبان میں وہ تاثیر اللہ نے رکھی کہ وہ اذان دیتے تھے تو محمد عربی السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے. کیا مقام مرتبہ ہے, کیا مقام مرتبہ ہے. آپ کا ہاتھ پکڑ کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ کو دیکھ کر آپ کا چہرہ وضحا کا چہرہ دیکھ کر بلال حبشی خشک کے بل گر گئے اور اللہ کے نبی نے ان کو سمیٹ لیا, اپنے سے قریب کر لیا. تو ہم اور آپ جو کہ ہم بھی امتی ہیں محمد علیہ السلام کے, ہمیں تو رشک آتا ہے بلال کی خدمت پر, ہمیں تو رشک آتا ہے بلال حبشی کی خدمت پر. قریب کر لیا اور جب یہ مرحلہ طے ہوا آپ بالکل ایک بچے کی طرح سے جو ماں کی گود میں جا کے جو خوش و خرم ہو جاتا ہے بلال حبشی کی کیفیت ہوئی. اس کے بعد ایک بہت اہم بات ہوئی. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا خوشمدی انداز میں. فرماتے ہیں اگر میں فارسی کلام میں چلا جاؤں گا تو وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ گفتگو ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ محبت اور کچھ سختی کے ساتھ خوشمدی نظریں جس میں محبت بھی جھلک رہی ہے اور پھر سختی کا پہلو بھی ہے. پوچھا کہ میں نے تم سے کہا تھا ان کو خریدتے وقت جو ہے میرا حصہ شامل کرنا, تم نے ان کو اکیلے سے نہیں کیا. میں تم سے یہ کہا تھا کہ میرا حصہ بھی شامل کرنا جب بلال کو خریدو, اور تم نے ان کو اکیلے خرید کے تم لے آئے. یہ تم نے کیوں کیا؟ فرمایا کہ ہم دونوں آپ کے کوچے کے غلام ہیں.
اور آپ کے چہرہ اطہر کے صدقے اور طفیل میں بلال کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ غنی کہ آپ کے چہرہ اطہر کے صدقے میں کہ جو میں اس کو لایا ہوں تو اپنے لیے نہیں لایا ہوں، بلکہ اس کو میں نے آپ کے چہرے کے صدقے میں جو ہے آزاد کیا، اور ہم دونوں تو آپ کے غلام ہیں۔ اور یہ ایسی غلامی ہے کہ ہم اس سے نجات کی توقع نہیں رکھتے اور نجات کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی غلامی دونوں جہاں کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔